السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ساری تعریف اس پروردگار کی ہے جس نے ہم کو انسان بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے، ہم کو راستہ دکھانے کے لیے اس نے جو ہے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، تاکہ انسان کو ہر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ہماری راستہ بتانے کے لیے کتاب کو بھی نازل فرمایا، جس کو قرآن شریف کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خاص طور پہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہے، میسنجر ہے، نبی ہے، دودت ہے، جو ہمارے بنانے والے کی طرف سے ہمارے پاس آئے، یعنی تمام انسان کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو ہمارے نبی جو ہمارے لیے آئے، تمام انسانوں کے لیے آئے، ان کے اوپر کچھ نادان لوگ انجانے میں یا جو ہے لا علمی کی وجہ سے، انجان میں جہالت کی وجہ سے جو اعتراض کرتے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں اس میں سے ایک جو بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ ہمارے نبی کے نکاح پر ہوتا ہے، جو انہوں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر جو ہے وہ 6 سال، اور جب رخصت ہو کر ہمارے نبی کے پاس آئے اس وقت ان کی عمر 9 سال، یعنی سرکار کے پاس جب وہ آئے تو ان کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ تو یہ عنوان پر جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات رہتی تو ہے، لیکن اس کا صحیح ان کو جواب نہیں مل پاتا ہے۔ تو آج اس کی کوشش کریں گے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہم سمجھ سکے اور قبول بھی کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں، یہ نبی جو نکاح کرے ہیں اس سے ہٹ کر پہلے ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں۔ جنرلی تمام مذہب کی اگر ہم بات کریں تو تمام مذہب میں، تمام ریلیجن میں شادی ایک اچھا عنوان ہے، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں یا وواہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہتر عنوان ہے، یعنی ایک انسان، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اندر ایک شادی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جب ہمارے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہوتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتے ہیں، تو وہ تقاضے ہمارے اندر جو پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شادی بہترین عنوان ہوتا ہے، اور یہ نکاح جس کو شادی کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں، یہ کرنے کی جو ہے بہت سی وجہ ہوتی ہے، یعنی ایک اچھا دوست مل جانا، ایک اچھا ہم سفر مل جانا، سکھ دکھ کا ساتھی مل جانا، اور ایک مینٹل سپورٹ کے لیے، فائنینشیل سپورٹ کے لیے، ایموشنل سپورٹ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ایک بہت بڑا عنوان ہے وہ ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا۔ یہ دونوں کے اندر تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شادی کرنے کی جو اپر لمٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپر لمٹ کوئی 50 سال میں بھی شادی کر سکتا ہے، کوئی 60 سال میں بھی شادی کر سکتا ہے، کوئی 100 سال کی عمر میں بھی شادی کر سکتا ہے۔ تو اپر لمٹ تو کہیں بھی نہیں آئی ہوئی ہے۔ اس کی جو منیمم ایج، یعنی لوور لمٹ جس کو ہم کہیں گے، یعنی منیمم ایج کہیں گے، وہ کیا ہے، ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، تمام مذہب میں شادی کے بعد ہی لڑکا لڑکی کو ملنے کو، فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کو پسندیدہ کہا جاتا ہے، پنیہ کہا جاتا ہے، ثواب کہا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے ملنا یا شادی کے سوا ملنا،
یہ بہت ہی بڑا گناہ اور پاپ یہ ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب کا کنسیپٹ ہی یہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جائزہ لیں مذہب کا، دھرم کا، اور اگر ہم جائزہ لیں ہر کنٹری کے قانون کا، تو ہر کنٹری کا قانون آج الگ ہو گیا ہے، اور مذہب کی باتیں، دھرم کی باتیں یہ عنوان کو لے کر الگ الگ ہو گئی ہے۔ مطلب کیا ہے، ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈیا میں جو شادی کی ایج جو قانوناً ابھی ہے فی الحال، وہ یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہونا چاہیے اور لڑکے کی عمر منیمم جو ہے 21 سال ہونی چاہیے، 21 ایئر، تبھی ان کو جو ہے وہ بالغ مانا جاتا ہے، میچورڈ مانا جاتا ہے۔ لیکن فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کی عمر کیا ہے لیگلی، یعنی شادی ایک الگ چیز ہے قانون کے اعتبار سے، اور فزیکل ریلیشن شپ ایک الگ چیز ہے قانون کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے، قانون میں جو ڈیفینیشن آیا ہوا ہے۔ مطلب شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں، فزیکل ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، قانون یہ نہیں کہتا ہے قائم کرو، قانون ایک ایج لمٹ بتایا ہوا ہے، تو وہ ایج لمٹ الگ ہے، وہ 18 کی نہیں ہے لڑکیوں کو لے کر۔ اور یہ 18 سال جو آج ہندوستان کی چل رہی ہے، الگ الگ کنٹری کی الگ الگ یہ لمٹ ہے، لیکن وہ 16 سال 17 سال کے اوپر ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو لوور لمٹ بتایا ہے، قانون جو آیا ہوا ہے، یہ تھوڑے سال سے ہی آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے شادی کی لمٹ جو ہے، منیمم ایج جو ہے وہ کم تھی، اور اس سے پہلے اور بھی معاملہ الگ تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج شادی کی عمر جو ہے وہ 18 سال رکھی گئی ہے، لیکن فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کی ایج الگ ہے لیگلی۔ یعنی کوئی کنٹری ایسی بھی ہے جس میں جو ہے لڑکی 14 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتی ہے، وہ لیگل ہے۔ یعنی 14 سال کی لڑکی جو ہے وہ لیگلی یہ کام کر سکتی ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے وہ کرتی ہے تو اللیگل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کورٹ میں کیس ہوتا ہے، FIR اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا تو سوال ہی نہیں اس کے اوپر ایکشن لینے کا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایج کیا ہے، ایک تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کری ہوئی ہے، قانون ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ تمہاری شادی کی ایج ہے، یہ فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کی ایج ہے، لیکن وہ کون سی ایج ہے جس میں ایک لڑکا لڑکی فزیکلی میچور ہو جاتے ہیں ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو قانون یاد رکھو بدلتے رہتا ہے۔ کل کچھ اور قانون تھا، اس سے پہلے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اور قانون تھا، آج قانون کچھ اور ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم تمام مذہب کی اگر ہم بات کریں تو یہ فزیکل ریلیشن شپ وداؤٹ میرج، یعنی شادی کے بغیر فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کو بہت بڑا پاپ مانا جاتا ہے، گناہ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، تمام دھرم کا اگر ہم جائزہ لے لیں، لڑکے لڑکیاں جیسے ہی بالغ ہو جاتے تھے، میچور ہو جاتے تھے، ان کا جو ہے ان کی شادی کر دیتے تھے، ان کا وواہ ہو جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا۔ آج اسی کو ہم نے چائلڈ میرج کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم اس کو آج جو ہے قانونی طور پر اس کو چائلڈ میرج کہتے ہیں، اور آج کے قانون کے نظر سے ہم دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اور پہلے کے لوگ غلط کرتے تھے۔ ہم آج کے کنسیپٹ سے بول رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ غلط کرتے تھے، کیونکہ آج کا قانون 18 سال کا ہے۔ وہ نظر سے ہم دیکھ کر بول رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ، پہلے کے انسان، نہیں وہ کسی بھی مذہب کے ہو، سچ میں ہمارے باپ دادا کوئی بھی ہو، وہ جو ہے غلط طریقے پہ تھے، وہ جاہل تھے، وہ الٹریٹ تھے۔ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ ہم جاہل اور الٹریٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں جو ہے یعنی انجینئرنگ نہیں ہوتی تھی، یہ MBBS MD نہیں، MS یہ سب نہیں ہوتے تھے لوگ۔ آج یہ سب ہونے کے بعد ہم ان کو جاہل بولتے ہیں، لیکن ایک بات ایمانداری سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پہلے کے لوگوں نے جو عمارت بنائے ہوئے ہیں، آج کے انجینئر بہت تعجب کرتے ہیں ان کی عمارت بنانے پر۔ یعنی پہلے کے لوگوں نے، جیسے کہ چائنا کا وہ دیوار ہے، چائنا وال آف چائنا، جو عجوبوں میں ایک عجوبہ کہلاتی ہے، تاج محل ہو گیا، اور بہت سے جو ہے فورٹ ہے، قلعے ہے جو انڈیا میں آج بھی محفوظ ہے،
وہاں پر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ان کی انجینئرنگ دیکھ کر ہم بڑے تعجب ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بنائے کیسا تھے بول کے۔ اللہ، کتنے سال پہلے کی بات ہے وہ، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ پیرامڈس ایجپٹ کے آج بھی لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے۔ اللہ، آج لوگ پڑھ لکھ کے اتنا ترقی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ویسی عمارت نہیں بنا سک رہے ہیں۔ ہم پہلے کے لوگوں کو جاہل، الٹریٹ، گوار کیسا بولیں گے؟ اگر ہم ڈاکٹری فیلڈ کا جائزہ لے لیں، آج ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ بلڈ رپورٹ اور یورین رپورٹ، سونوگرافی، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، یہ سب دیکھنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور علاج شروع کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، بڑی بڑی مشینس آج اویلیبل ہے، لیکن پہلے کے دور میں صرف ایسا نفس پکڑ کر بیماری بتائی جاتی تھی اور جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کیا جاتا تھا۔ اللہ، آج بھی یہ جو سائنس ہے ان کی کتابوں کو اسٹڈی کرتی ہے، پرانی جس کو ہم کہتے ہیں 500 سال، 800 سال، 1000 سال پرانی، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کہ کیسا علاج کیا جاتا ہے۔ پھر یہ سب کرنے کے بعد ہم ان کو جاہل کہتے ہیں کہ ان کو معلومات نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ معلومات تھی۔ ہم خالی ڈگری کے اعتبار سے ان کو جاہل بول رہے ہیں، باقی ہنر کے اعتبار سے پریکٹیکلی وہ لوگ بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔ وہی سمجھدار لوگوں نے کیا کرے تھے، لڑکا لڑکی جب چھوٹے ہی ہوتے تھے، چھوٹے کا مطلب جب وہ فزیکلی میچورڈ ہو جاتے تھے تو ان کی شادی کرا دیتے تھے۔ اور یہ طریقہ بہت اس وقت کے اس بات سے اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ہر دھرم، ہر مذہب میں تھا۔ یعنی بچے جب میچورڈ ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے ملا دیتے تھے، ان کی شادی کرا دیتے تھے کہ وہ کہیں گناہ کی طرف نہیں جانا، پاپ کی طرف نہیں جانا۔ آج 18 سال کی بات تو ہو رہی ہے شادی کی، لیکن شادی 18 سال میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 20 سال، 25 سال، 30 سال میں شادی ہو رہی ہے۔ تو شادی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج جو ہے اگر ہم انسانوں کا جائزہ لے لیں تو شادی کے بغیر بھی یہ لوگ فزیکل ریلیشن شپ کو قائم کر دے رہے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ مطلب شادی کا جو اہم مقصد ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ ہے جس کے لیے شادی کی جاتی ہے، اور سیدھی سی بات ہے، ایک بار جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تو لوگ آج کیا کر رہے ہیں، فزیکل ریلیشن شپ شادی کے بغیر بھی قائم کر لے رہے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ 18 سال، 20 سال، 25 سال یہ صحیح عمر ہے شادی کے لیے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ شادی کے بغیر بھی فزیکل ریلیشن شپ وہ قائم کر لے رہے ہیں، اور ہر مذہب کے اعتبار سے آج بھی وہ پاپ ہے، گناہ ہے۔ قانون کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن مذہب کے اعتبار سے، مذہب کو تو ہم بدل نہیں سکتے، کوئی بھی مذہب اس کی بیسک جو ہے وہ اعتبار سے وہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ تو وہ حساب سے اگر دیکھا جائے تو شادی کی عمر وہ میچور ہونے کے بعد ہی، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہی شادی کی عمر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہی حساب سے ایک لڑکی میچور کب ہوتی ہے؟ ایک لڑکی میچور ہوتی ہے، آج بھی اگر آپ اسٹڈی کر لیں، گوگل اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، 7 سال 8 سال کی لڑکی میچور ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ بلوغیت آ جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے فزیکلی۔ مینٹلی میچور ہونے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن فزیکلی وہ میچور ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے، فزیکل ریلیشن شپ کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے کے تمام لوگ وہ عمر میں لڑکی کی شادی کر لیتے تھے، اور لڑکوں کی بھی عمر تقریباً اس وقت 13 سال 14 سال کی ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ شادی کر لیتے تھے۔ فزیکل ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، یعنی لڑکی میچور ہو جاتی ہے، وہ 7 سال 8 سال میں لڑکی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے کے لوگ بہت سمجھدار تھے، 7-8 سال میں ان کی شادی کرا دیتے تھے، اور یہ جنرل بات تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آج لوگ ناسمجھی میں، لا علمی میں، یا کچھ لوگ حسد کی بنا پر جو ہے ایسی بات کر دیتے ہیں، ورنہ یہ ایک نارمل بات تھی اس وقت۔ آج قانون بدلا ہے، اور ہم جس وطن میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں جو بھی قانون بنا ہے اس قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ لیکن فالو کرتے وقت اسی نظر سے اگر ہم 1400 سال بعد، 1000 سال پہلے کی بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم پڑھے لکھے لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے، ہم جاہل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس وقت 1400 سال پہلے اس وقت کی ہوا الگ تھی، آج پولیوشن ہے۔ اس وقت کی غذا الگ تھی،
آج لڑکیاں جو آج بھی یہ معاملے میں بھی لڑکیاں جو ہے 7 سال میں میچور ہو جا رہی ہے، تو اس دور میں تو 6 سال میں بھی لڑکیاں جو ہے میچور ہو جاتی تھی. تو اسی لیے 6 سال کی لڑکیاں جو ہے وہ شادی کے لیے مطلب فزیکلی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی تھی شادی کے لیے. تو اس کے لیے پہلے کے بزرگ، پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ 7 سال 8 سال میں لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے، اور یہ جنرل بات تھی. اور ہمارے نبی، جن کو ہم نبی کہتے ہیں، یہ انسان کو وہی راستہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ حلال کیا ہے، وہ حرام کیا ہے، وہی بتانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کرے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے میچور ہو چکے تھے. اور ہمارے جو ہے نبی کے نکاح میں آ کر ان کے اندر بہت سی جو ہے خوبیاں تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. مینٹلی بھی وہ بہت زیادہ میچور تھے. جو آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہے 9 سال کی، یا اس دور میں بھی جو 9 سال کی لڑکیاں جو مینٹلی جو حالات جیسے ہوتے ہیں بچوں کے، اس سے کئی زیادہ وہ آگے تھے. بیان کرنے کی صلاحیت، یاد رکھنے کی صلاحیت تو ان کی بہت ہی اعلیٰ معیار کی تھی. اسی لیے ہمارے نبی کے جو ہے کئی باتیں ان کے ذریعے سے، جن کو ہم حدیث طیبہ کہتے ہیں، اور کئی مسائل وہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے آج ہم تک صحیح سلامت پہنچے ہیں. تو وہ صدقہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے، کسی بھی مذہب کے تعلق سے بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لے، کیونکہ ہر مذہب بیسیکلی جو بات کرتا ہے وہ اچھے کاموں کی ہی بات کرتا ہے، برائی سے روکنے کی گفتگو ہوتی ہے. اللہ ہم سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں انسانی اعتبار سے جو غلطی ہوئی ہوں گی، ہمارا پروردگار ہم سب کو معاف فرمائے.